دیکھیے آج پہلی مرتبہ یقین کریں مجھے عمران خان صاحب پر باقاعدہ ترس آ رہا تھا. اچھا ہاں عمران خان. کیوں؟ عمران خان کے دو مین ایجنڈے تھے, ایک احتساب, دوسرا ہوپ باسکٹ یا تبدیلی. احتساب کو ننگا کیا خسرو بختیار نے, رزاق داؤد نے, ندیم بابر نے, علیم خان نے, جہانگیر ترین نے, BRT نے, سائیں بزدار اینڈ کمپنی نے. ننگے احتساب کی کمر توڑی شہزاد اکبر نے. ہاں 1.5 سال پونے 2 سال کی کارکردگی دیکھیں, 0/0. کوئی ریکوری 0. کسی کو سزا دلوائی 0. 37 پریس کانفرنس, سینکڑوں ٹی وی پروگرامز, بے تحاشا اخباری بیانات, لاتعداد ٹویٹ, وعدے, بڑکیں, نعرے 0. ہمیں بتایا گیا برطانیہ حکومت سے معاہدہ ہو گیا, اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں, لے آئے واپس. ہمیں بتایا گیا حسن حسین آپ کے پاس آئیں گے, لے آئیں گے, لے آئے شہزاد اکبر واپس. ہمیں بتایا گیا سلمان علی عمران کو لائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, لے آئے واپس. وہ سوئس اکاؤنٹ کہانیاں, وہ دبئی لیکس رقم, وہ لندن پراپرٹیز جس پر ہم نے قبضہ کرنا تھا, جو ہماری تھیں, جو ایون فیلڈ تھا, جو میونسپل کمیٹی میں یہ درخواست دے چکے تھے, وہ کدھر گئیں؟ 0. 10 والیومز کا شہزاد اکبر نے تباہی و بربادی پھیر دی, مذاق بنا دیا, اور وہ سارے ایون فیلڈ کوارنٹین میں نواز شریف بیٹھا ہے. 0. 25 والیومز منی لانڈرنگ, جعلی اکاؤنٹس کا ستیہ ناش, 16 ریفرنس تھے سارے ضمانتوں پر, زرداری صاحب کوارنٹین میں. 0. اچھا آپ احتساب کے انچارج ہیں, کبھی نیب کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے؟ کوئی وائٹ کالر کرائم قانون آپ نے لائے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ اتنی جلدی نہیں ہوتے. اچھا کوئی بہترین قانون سازی, کوئی نیب کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہزاد کچھ عرصے کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں ویزیبلٹی پرپزز کی, کسی اداروں کو کھڑا کیا 0/0. 1200 ریفرنسز ہیں 26 احتساب عدالتوں میں. آپ نے کبھی کوئی درخواست کی کسی عدالت سے کہ ان کو میں مجھے دوبارہ نہ دیجیے گا, اس پہ مجھے صرف سن لیجیے گا. 1200 احتساب ریفرنسز ہیں, کوئی ایک بھی احتساب 26 عدالتیں تھیں, ایک بھی بڑھائی ہو, ایک کو بھی ماڈل کیا ہو, ایک کو بھی ڈی ہیئرنگ کی ہو وہ, اور کوئی کسی عدالت میں گئے ہوں کسی میں. اچھا جس طرح یہ کپتان میچ نہیں کھیلتا ہوتا, یہ احتساب میچ ہے, عمران خان ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا, 11 کھلاڑی ہیں, جس طرح شہزاد اکبر صاحب کیچ چھوڑ رہے ہیں, جس طرح یہ فیلڈنگ مس کر رہے ہیں, جس طرح یہ پہلی بار پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, جس طرح یہ رن آؤٹ ہو رہے ہیں, احتساب مذاق بن گیا اور گالی بن گیا. آج بے تکی پریس کانفرنس تھی, بلا جواز پر پریس کانفرنس تھی, لا یعنی پریس کانفرنس تھی, بے موقمی پریس کانفرنس تھی, بے موسمی پریس کانفرنس تھی, فضول اعداد و شمار سارے غلط بتائے ہیں, اعداد و شمار غلط بتا رہے تھے, جو اصل اعداد و شمار ہے مجھ سے پوچھ لیں جو اس کیس کے سارے غلط بتا رہے تھے. ملک مقصود کی بات کر رہے تھے جو 7 ارب لے کے دبئی واپس لائے ہیں, نثار گل کو لائے, ناصر اکبر لوتھا کو لائے, ٹی میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے, ریکوری کی ہے. اور پھر آخری بات ہے پرویز خٹک کے ساتھ آپ کیبنٹ شیئر کرتے ہیں, اور خسرو کے ساتھ, رزاق کے ساتھ, ندیم بابر کے ساتھ آپ کیبنٹ شیئر کرتے ہیں, BRT کی آپ بات نہیں کرتے. آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ شہزاد اکبر اس میں بن جائیں گے. نہیں اقبال نہیں کہیں گے, ان کے حوالے اپنے احتساب کیا تھا, انہوں نے ہمارے احتساب کو گالی بنا دی ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, 0/0 کر رہے ہیں. اور آج کیا کاروائی ڈالنے آئے تھے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ کی پارٹی اور حکومت کے بارے میں بہت بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب نے پیش کی ہے, جس میں پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر جو ہیں, جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, وہ ٹوٹلی انفیکٹو نظر آ رہے ہیں, جو کچھ دنوں کے بعد ایک پرانی سی پریس کانفرنس دوبارہ دہرا دیتے ہیں. پاکستان کے 33 ٹیلی ویژن چینل ان کی پریس کانفرنس کو کور کرتے ہیں. کہ بھٹی صاحب کو سانس بھی چڑھ گیا اور گلا بھی خشک ہو گیا, لیکن شریف فیملی کے کرائم کی داستان ختم نہیں ہوئی. میں اس میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا, ہم سے کیا نہیں ہوا, لیکن ایک اس میں سے جو فیکٹ پہلا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میرے بھائی بھٹی صاحب جو میرا خیال بچپن میں کبڈی کھیلتے رہے ہیں, تو وہ گاؤں میں کبڈی سانس روک کے کھیلنے والی ہوتی تھی, تو لمبا سانس کی پریکٹس ہوتی تھی, تو ان کی خاصی لمبے سانس کی پریکٹس ہے, اس کے باوجود ان کا سانس ٹوٹ گیا. لیکن جو انہوں نے کرپشن کے کیسز اور کرپشن کے جو فرنٹ مین تھے, بھٹی صاحب بات سنیں میری بات سنیں نا, آپ نے بات کیا, بات سنیں, میں ڈی ایس این جی پہ ہوں. اوہو بھٹی صاحب میری بات سنیں, پھر آپ کر لیجئے گا, پھر آپ کر لیجئے گا. ادھر بیٹھا ہوا ہے جو کشتی کا پہلوان ہے, یا جو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتا ہے, یا جس کا کبڈی میں بڑا لمبا سانس ہے. بات تو سن لینا آپ, میں نے یہ بات نہیں کی ہے, بھٹی صاحب بات تو سن لینا, ایسے نہ کریں. کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے, کوئی ایک ریکوری 0, کوئی ایک کیس 0, کوئی ایک کام 0. بھٹی صاحب یہ فیئر نہیں ہے, موہید یہ فیئر نہیں ہے, میں ڈی ایس این جی پہ ہوں, یہ فیئر نہیں ہے, 25 والیومز کا میں زیادہ ڈی ایس این جی پہ ہوں. اگر آپ نے اکیلے پروگرام کرنا میں چلا جاتا ہوں,
میں نے آپ کا مائکروفون اتار دیا اکیلے پروگرام میں. ارشاد بھٹی صاحب رک تو جائیں خدا کے لیے رک جائیں پلیز. نہیں رکیں ڈاکٹر میں نے نام لیا میں ایکسپلین کرتا ہوں. نہیں میں نے شہباز گلز کا نام لیا, یہ کہا یہ کبڈی کھیلتے ہیں یا کشتی کھیلتے ہیں شہباز, یا یہ ایک سوال ان سے کرو, ایک سوال کرو آپ کے لیے ارشاد ایک سوال کرو ایک سوال کرو یار پلیز نہ کریں نا یار, ایک سیکنڈ رک جائیں. ایک سوال کریں, یہ مائک اٹھا کے چلے جاتے ہیں, ایک سوال نہیں برداشت کر سکتے یار. ایک سیکنڈ میں نے پوچھا ہے کہ صاحب کی کارکردگی کیا ہے ایز اے پاکستانی, لکھ کے لائیں تو نہ لکھ کے لاؤں, کیوں نہ لاؤں لکھ کے, فیکٹس اینڈ فگرز نہ لکھ کے لاؤں, آپ ان کو ایکسپلین تو کیوں نہ لکھ کے لاؤں, یعنی میں کوئی غلط کر رہا ہوں؟ کبڈی کھیلتے ہیں, کشتی کھیلتے ہیں, بھائی جو کبڈی اور احتساب کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس کا جواب دو. ہم نے ہوپ دی ہے آپ کو, ہم نے تبدیلی کے لیے لائے تھے, ہم احتساب کے لیے لائے تھے, گلے سننے کے لیے نہیں لائے تھے. شہباز گل صاحب انہوں نے جو 10 منٹ میں آرگومنٹ بلڈ کیا کہ پاکستان میں بہت یہ ہو گیا, یہ کرپشن تھی, یہ تھی, میں پہلے تو اس بات کو تمام ناظرین نے دیکھ لیا, آلدو کے شو میں گند مچ گیا جو کہ نہیں مچنا چاہیے تھا, اور آئندہ ان سے گزارش ہے کہ یہ ایسا نہ کیا کریں. لیکن بہرحال جواب ان کو یہ ہے کہ ان کو 10 منٹ لگے ان کے کالے کرتوت بتانے میں, اور ہمیں یہ بتانے میں کہ اتنے کالے کرتوت کے باوجود بھی آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے. تو پہلا فیکٹ تو اسٹیبلش ہوا کہ اس ملک میں بہت لوٹ مار ہوئی. جو دوسرا ان کا فیکٹ ہے کہ ہم کسی کو ابھی تک پکڑ نہیں سکے. تو جناب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ایک شخص کا نام نہیں ہے جس کا نام عمران خان ہے, یہاں سپریم کورٹ بھی ہے, یہاں ہائی کورٹس بھی ہیں. جب آپ پکڑ کے لاتے ہیں تو لوگوں کو سٹے بھی ملتے ہیں, لوگوں کو اس میں سے ریلیف بھی ملتا ہے. سپریم کورٹ نے جب 3 مہینے کے لیے, آپ کو یاد ہے پاناما کے اوپر 3 مہینے میں انہوں نے کام کرنا تھا, 1.5 سال ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں لگا تھا. جو کیس 3 مہینے میں حل ہونا تھا اس کو 1.5 سال لگا تھا. روٹن عدالتی سسٹم ہے, جو آپ کا پروسیکیوشن سسٹم ہے, تمام آپ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل اس میں عدالت کو کوئی مدد ہی نہیں دی جاتی. عدالت کیسے فیصلے کرے؟ جو آپ کی پروسیکیوشن ہے وہ روٹن ہے. اس کی وجہ سے آپ کا انصاف کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے, کیونکہ عدالتوں کے سامنے نہ پراپر فیکٹس رکھے جاتے ہیں نہ پراپر پروسیجر ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ بھٹی صاحب نے جو ساری بات کی یہ حق بجانب ہے, لیکن کیا بھٹی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ جب تک آپ کا مین اکیوزر نہ ہو مقدمہ نہیں چلتا. پہلے دن ہی اگلے اٹھا کے سلمان شہباز کو یو کے میں بٹھا دیتے ہیں, اس کے بعد پیچھے پاکستان کے قانون کے حساب سے مقدمہ ہی نہیں چل سکتا کیونکہ آپ کا مین اکیوزر ہی باہر بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو اس میں ایک جو ان کا 18,000 روپے لینے والا ملازم ہے جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے, اس کو دبئی میں بٹھایا ہوا ہے. اب اگلا بھٹی صاحب کا اعتراض ہے کہ ہم ان کو واپس نہیں لائے. کیا ہم نے اس کے اوپر ایفرٹ کی یا نہیں کی؟ کیا پہلے کسی گورنمنٹ نے اس طریقے کے کام کیے جو ہم نے کیے؟ پہلے تو یہ تھا کہ مکمکا کے کھیلو, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کھیلتے, نہ ہماری گورنمنٹ کو کوئی مسائل ہوتے, نہ ہمارے خلاف کو گردانے پڑ سکتا یہاں پر بیٹھ کے, ایسے لگتا سب مل جل کے چل رہا ہے. پہلی حکومت ہے عمران خان کی قیادت میں جو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان اے بروکن سسٹم. آپ بتائیے کہ جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا اس میں وکیل کی جو سیلری تھی وہ 70 کروڑ روپے خواجہ حارث نے لیے, 70 کروڑ روپے انہوں نے فیس لی, اور جو مقابلے میں نیب کا پروسیکیوٹر اس کا کیس لڑ رہا تھا اس کی 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ ہم نہ عدالتی نظام بدل سکتے ہیں, نہ ہم پروسیکیوشن کا نظام اوور رائٹ بدل سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی 2/3 میجورٹی. ہم نے لوگوں کی کہ 70 کروڑ کے فگر کی ویریفیکیشن نہیں ہے, آپ نے کہہ تو دیا ہے نا, وہ بھی ایک الزام بن جائے گا نا. خواجہ حارث اور ان کی ٹیم یہ کہے گی کہ آپ اچھا چلیں آپ کا الزام چلیں وہی ٹھیک ہے, تو 1.5 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 1.5 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. میرا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. 1.5 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ ٹھیک ہے, آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے اس کو کریکٹ کرنا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں میں نے صرف کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہمارے پاس. ہم نے مشکل حالات میں بھی آ کے نیب کے پروسیکیوٹرز کی تنخواہیں ڈبل کی, ہم نے اس کے باوجود ڈپارٹمنٹلائزیشن کرنے کی کوشش کی. ماضی میں جو شہزاد اکبر صاحب کی جگہ پہ لوگ تھے وہ لوگوں کو پولیٹیکلی ہراس کرتے تھے, وہ لوگوں کو پولیٹیکلی بلیک میل کرتے تھے اور جائیدادیں بناتے تھے. کیا شہزاد اکبر صاحب نے کوئی ایسا کام کیا؟ شہزاد اکبر صاحب کی پرفارمنس یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور لوگ کے سامنے لائیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ کا موقف بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے. میرے ساتھ رہیے. سعید قاضی صاحب ابھی تک ناظرین اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد سعید قاضی صاحب سے شروع کرتے ہیں, پھر ڈسکشن کو لے کر آگے چلتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ڈسکشن کچھ ان ایکسپیکٹڈلی تھوڑی ہیٹڈ ہو گئی, لیکن بہرحال آئی ایم ہیپی کہ شہباز گل صاحب کا ایک موقف جو ہے, ایک پوزیشن جو ہے ان کی آ گئی, اور میں سعید قاضی صاحب کی طرف چلتا ہوں. سعید قاضی صاحب, شہباز گل صاحب کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کا جو موقف ہے حکومت کی طرف سے, وہ یہ ہے
کہ پاکستان کے جو نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں صرف ایک اکائی یا ایک یونٹ یا ایک پلیئر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں حکومت ہے. یہاں پولیس ایک پلیئر ہے، یہاں پروسیکیوشن ایک پلیئر ہے اپنے کلچر کے ساتھ، یہاں کورٹس ہیں، یہاں نیب ہے، یہاں میڈیا ہے، یہاں ریلیف کا کلچر ہے، یہاں بڑے عجیب طریقوں سے کیس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ملک سے دھڑا دیا جاتا ہے، وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر قانون کہتا ہے کہ چونکہ پرنسپل ایکیوز یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کیس کی نہ تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، نہ یہ کیس چل سکتا ہے. پرنسپل ایکیوز کو بلانے کے لیے اگر آپ قانونی راستے اختیار کرتے ہیں، اس میں آپ کو مدد نہیں ملتی کسی قسم کی. تو یہاں حکومت بھی اگر عمران خان صاحب کی ہے کہنے کو، وہ بڑی بے دست و پا ہے اور بڑی پھنسی ہوئی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور اہم فریز استعمال کی کہ ایک بروکن سسٹم کا بات کی انہوں نے. میں اس ساری سچویشن کو فرام دی پوائنٹ آف ویو آف اے کامن مین بات کروں گا.